الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، آج کا جمعہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے گزشتہ جمعہ آپ کافی سن چکے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے مسائل آپ ہر روز سن رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عصر کی نماز کے بعد ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
جہاں پہ روزوں کے احکام بیان فرمائے تو روزوں کے احکامات کو بیان کرتے کرتے اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس بات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان کیے۔ پہلے بھی روزے کے احکام، بعد میں بھی روزے کے احکام، درمیان میں ایک بات۔ پہلے اللہ نے روزے کے احکام یہ بیان فرمائے کہ تم پہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو بیمار ہے وہ روزے نہ رکھے، جو سفر پر ہے وہ روزے نہ رکھے، بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ماہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آپ کو بتانی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ماہ رمضان کی راتوں میں عورتوں سے ہم بستری کرنا جائز ہے، جو پہلے ناجائز تھا۔ اب ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ جنہوں نے پہلے، اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی سے یہ غلطی ہو چکی، کیونکہ اس زمانے میں بس لوگوں نے غلطی سے یہ کام کر دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ اب تم کھاؤ اور پیو، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر تم اپنا کھانا پینا بند کر دو۔ پھر جب رات کو سورج غروب ہوگا، اس غروب ہونے کے بعد تم کھا بھی لو، پی بھی لو، تم اپنا روزہ افطار کر لو۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احکامات بیان فرمائے۔ درمیان میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی علیہ السلام، جب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کو چاہیے کہ وہ میری ہی بات مانے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے، اس کو چاہیے کہ وہ میرے پر ہی ایمان لے کے آئے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکامات کے درمیان کے اندر بیان فرمائی۔ قرآن مجید کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے یہ مقام دکھایا، ایک دو مقام میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ آپ کو بتائے تھے، تو مناسبت سے میں وہ بھی بتا دوں۔ قرآن مجید میں آپ نے واقعہ معراج سنا ہوگا۔ واقعہ معراج جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں، وہ دو مقامات اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام تو وہ مشہور آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیکن پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے یہ سیر کرائی ہے وہ شریکوں سے پاک ہے۔ پہلے اللہ نے یہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس ہستی نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، اس نے سیر کروائی ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، اور یہاں تک اللہ نے واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، ہر ایک کی ہر وقت سننے والا بھی اللہ ہے اور ہر ایک کو ہر وقت دیکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے، لیکن شروع ہو رہا ہے سبحان الذی سے، ختم ہو رہا ہے انہ هو السمیع البصیر پہ۔ اسی طرح اگر آپ سورہ نجم ہے قرآن مجید کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ یہاں تک اللہ نے واقعہ معراج بیان فرمایا، ساتھ ہی فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، کہ میں نے تو اتنا بڑا واقعہ رونما کر دیا کہ اپنے بندہ خاص کو اپنے پاس بلا لیا، اتنی بڑی اس کو سیر کروائی، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ مجھے چھوڑ کے اوروں کو میرا شریک بناتے ہیں، مجھے چھوڑ کے اوروں کو میرا شریک بناتے ہیں، اوروں کو معبود بناتے ہیں، اوروں کو حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہیں۔
اب اتنی ساری جو میں نے آپ سے بات عرض کی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ واقعہ جو بھی بیان ہو لیکن درمیان میں رب کی وحدانیت کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ روزے کے احکامات ہی کیوں نہ ہوں، وہ روزے کے احکام ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی وحدانیت اندر آنی چاہیے، چاہے وہ واقعہ معراج اتنا بڑا واقعہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، رب کی وحدانیت اس میں آنی چاہیے۔ رب کی وحدانیت کے بغیر ہر چیز ادھوری ہے، اللہ کی ذات کے بغیر ہر چیز ادھوری ہے۔ ہم کائنات کی گتھیاں نہیں سلجھا سکتے جب تک ہم اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لے کے آئیں۔ ہم کس کو مانیں کہ کس نے یہ زمین بنائی ہے؟ جب تک ہمارے ذہنوں میں اللہ نہیں آئے گا ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا۔ یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نہ ہو تو اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا۔ یہ ہوا کس نے پیدا کی ہے؟ یہ سورج اور ستارے اور چاند یہ کون چلا رہا ہے؟ سمندروں کا نظام کس کے پاس ہے؟ ستاروں کا نظام کس کے پاس ہے؟ بارش کا نظام کس کے پاس ہے؟ پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو کس نے روکا ہوا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی؟ اگر اس کے پیچھے اللہ نہ ہو تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس میں پھر ہر سوال کا جواب ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمین میں کے اوپر بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، اس سے سبزیاں اور پھل اگانے والا بھی اللہ ہے، سورج کے اوپر حکمرانی اللہ کی ہے، چاند کے اوپر حکمرانی اللہ کی ہے، یہ سارے کے سارے میرے رب کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان فرمائے، چاہے واقعہ معراج بیان فرمائے، اللہ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ ضرور کیا۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں نا تو ان کو کہو میں بہت قریب ہوں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا میں لوگوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، ان کی شاہ رگ ان کے اتنا قریب نہیں جتنا میں اپنے بندوں کے قریب۔ ایک آیت ہے جو ہم خطبے میں بھی اکثر پڑھتے ہیں، جب کھڑے ہو کے خطیب خطبہ پڑھتے ہیں، آپ نے وہ آیت سنی بھی ہوگی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے ہی پکارو، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے ہی پکارو، استجب لکم، میں تو خوشی سے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں تو خوشی سے قبول کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کریں، مجھ سے مانگیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے پکارتے نہیں، مجھے یاد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کروں گا اور ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ تو اللہ کو پکارنا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو یہ پیغام بھیجا ہے، ہر نبی کو۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے کہ میں نے ہر نبی کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم نے یہ پیغام آگے امتوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی کہ میں اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق ہوں، حاجات اور مشکلات میں صرف مجھے ہی پکارنا ہے، میرے سوا کسی کو نہیں پکارنا، مصیبت بھی میں لے کے آتا ہوں، مصیبت کو ہٹانے والا بھی میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، کہ اے میری قوم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں روزی روٹی نہیں دے سکتے، وہ تو بیچارے خود کھانے کے اور پینے کے محتاج ہیں۔ تو فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ کے پاس اللہ سے اپنا رزق مانگو، اللہ سے رزق تلاش کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اس لیے کہ تم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ ہم نے کیا حساب، اپنی زندگی کا حساب اللہ کے نیک بندوں کو دینا ہے کہ اللہ کو دینا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن ہم نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، اور کوئی حساب لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں نے تو خود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا ہم ان قوموں سے بھی پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا ہم ان کو بھی پوچھیں گے، ہم دونوں سے پوچھیں گے۔ گو کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ نبیوں نے کیا کیا، اور اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ قوموں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن اللہ نے پوچھنا ضرور ہے، پوچھنا ضرور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم سے یہ کہیں گے، عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، ہم عیسیٰ ابن مریم سے یہ کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم مجھے بتاؤ، تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لینا؟ تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری ماں مریم علیہ السلام کو معبود بنا لینا؟ تم نے یہ کہا تھا؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے یہ بات نہیں کہی؟ پتہ ہے نا اللہ کو، لیکن اللہ یہ کہیں گے قیامت کے عیسیٰ ابن مریم کے، اے عیسیٰ ابن مریم بتاؤ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لینا؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ بات جچتی نہیں ہے کہ میں ایک غلط بات کہوں، ایک ناحق بات کہوں، مجھے تو یہ جچتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اللہ امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہر اس بات کو بار بار دہرانے کی اور اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معبود بھی اللہ ہے اور روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ حاجات اور مشکلات میں جس کو پکارنا چاہیے وہ صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یہ جو واقعہ بھی میں مختصراً آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے، غزوہ احد کے بعد کا، یعنی ابھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بہت زیادہ نہیں ہو گئے تھے لیکن بہرحال ہو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ نبی علیہ السلام کو اس وقت دعوت دیتے ہوئے تقریباً 16-17 سال ہو چکے تھے، تو ظاہر ابھی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کوئی اس کا ثمرہ بھی ملنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ بندے دیں جو ہمارے علاقے میں جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، آپ بندے بھیجیں گے نا تو فائدہ ہوگا، وہاں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے بندے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا خطرہ ہے، اہل نجد کی طرف میں نے بندے نہیں بھیجنے، مجھے ڈر ہے۔ تو وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہم ذمہ دار ہیں، آپ بندے بھیج دیں۔ نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کو بھیجا۔ کتنے؟ 70 بھی وہ جو پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے، اس وقت پڑھے لکھے بندے کی بڑی قدر ہوتی تھی، مطلب اتنا رواج نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا۔ آپ پڑھنے لکھنے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے کچھ قیدیوں کو جو کافروں کی طرف سے تھے صرف اس بنیاد پہ رہا کیا تھا کہ تم ہمارے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ لکھنا پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا تھا اس وقت۔ تو یہ 70 پڑھے لکھے تھے، قاری قرآن تھے، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کو خوبصورت پڑھنے والے، عام آدمی نہیں تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے والے، نبی علیہ السلام سے مسائل سیکھنے والے، عقائد سیکھنے والے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو محفوظ کرنے والے 70 صحابہ۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لے گئے، اور جب لے کے چلے گئے ان کے ارادے ہی کچھ اور تھے، ان کے ارادے ہی کچھ اور تھے۔ بس پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، بڑا دکھ ہوا نبی علیہ السلام کو۔
کہ میں نے اس لیے بھیجے تھے کہ ان کی وجہ سے اور بندے مسلمان ہوں گے. یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اور انہوں نے پھر شہادت کے وقت یہ کہا کہ اے اللہ، کیا کہا؟ اے اللہ، ہم جس حالت میں پھنس چکے ہیں ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی تک پہنچا دیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. ان کو بتا دے کہ ہماری ملاقات اپنے رب سے ہو چکی. فرضی عنا و ارضانا، وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی. اگر وہ اس حال میں بھی خوش ہے نا کہ ہم شہید ہو جائیں تو ہم ایسے بھی خوش ہیں. ہمارے نبی کو یہ بتا دے کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو چکی ہے. اب آپ اندازہ کریں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تھے کہ اپنے بندے ہمارے حوالے کریں، تو کیا نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو کیا نبی علیہ السلام بھیجتے؟ نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے تھے کہ جن ظالموں نے یہ کام کیا تھا پورا 1 مہینہ نبی علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرتے رہے تھے. پورا 1 مہینہ اتنے غمگین ہوئے. نبی علیہ السلام کے تو مزاج میں ہی سختی. آپ اپنی ذات کے معاملے میں تو آپ بہت نرم تھے، لیکن دین کے معاملے میں آپ ایسے نہیں تھے. دین کے معاملے میں آپ ایسے نہیں تھے. یہ بس ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ بڑے نرم تھے. نبی علیہ السلام کی نرمی اپنی ذات کی حد تک تھی. دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی نرمی نہیں تھی. آپ کو کوئی دکھ دیتا تھا، آپ کو تنگ کرتا تھا، آپ معاف کرتے تھے. کوئی بات نہیں. لیکن دین کے معاملے میں آپ برداشت نہیں کرتے تھے. اس کا میں ایک نمونہ آپ کو چھوٹا سا دے دیتا ہوں، ویسے اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں. ایک نمونہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی چھوڑ کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں. جو نماز پڑھنے نہیں آئے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے. اور آج اگر ہم میں سے کوئی یہ بات کہے تو آپ خود ہی سوچیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ تو نواں دین لیند ہے، کرانو ساڑنا ہے کڑا دین ہے. لیکن یہ آپ سوچیں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے. اتنی بلند آواز سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ندا دی جا رہی ہے، تو اب آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ. یہ اللہ کا بلاوا ہے. اگرچہ ایک بندہ یہ آواز دے رہا ہے، لیکن یہ اصل میں اللہ کا بلاوا ہے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی تھی جب نبی علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا تھا، اس وقت 5 نمازیں دی تھی. اصل میں تو یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. جو آواز لگا رہا ہے وہ اللہ کی آواز لگا رہا ہے. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک آواز ہے، لیکن بندے ٹس سے بس نہیں ہو رہے. تو آپ نے فرمایا میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھروں کو آگ لگا دوں. اور یہی بات آپ نے جمعہ کے بارے میں بھی فرمائی ہے کہ جو جمعہ نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دوں. تو اب آپ خود سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا. نرمی نبی علیہ السلام میں تھی، وہ اپنی ذات کی حد تک تھی. اپنی ذات کی حد تک نبی علیہ السلام کس سے انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے. معاف درگزر، ظالموں کو معاف درگزر. لیکن یہ تھا کہ دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہ پھر نہیں. یہ کون سی بردباری ہے کہ دین کی دھجیاں اڑائی جائیں تو بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے؟ یہ کون سی سمجھداری ہے؟ یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. اس کا ایک نمونہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے لیں. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بردبار ہیں. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم، حلیم ہے، بردبار ہے، بڑا بردبار ہے ابراہیم، بڑے حوصلے والا ہے. لیکن اگر قرآن مجید میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے وہ آپ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ متکا لگایا ہوا ہے. ہر ایک کے ساتھ، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں متکا، ہر ایک کے ساتھ لڑائی، ہر ایک کے ساتھ بحث. قوم کے ساتھ الگ، وہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. اپنے باپ کے ساتھ الگ، بادشاہ کے ساتھ الگ، بادشاہ کو للکارا ہوا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، ابراہیم نے اس سے جھگڑا کیا، اس کو سمجھایا کہ بھائی رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، رب وہ ہے جو موت دیتا ہے.
اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بندے کو بلایا، اس کو قتل کر دیا، ایک بندے کو بلایا چھوڑ دیا، کہتا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا اس کے دماغ میں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، فرمایا میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، تیرے اندر ہمت ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ اب اس کو سمجھ آیا کہ نہیں، فبہت الذی کفر، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، سورج تو اللہ کے نظام کے اندر یحیی و یمیت۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ روح ڈالتا ہے، روح نکالتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے بردبار، لیکن بادشاہ سے بھی بحث، اپنے والد سے بھی بحث، قرآن مجید میں وہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے، قوم سے بھی بحث، یہ تم نے کیا مورتیاں شورتیاں بنائی ہوئی ہیں، کس کو تم پوچھتے رہتے ہو، قوم سے بھی بحث کی ہے، قوم سے بھی مناظرہ کیا ہے۔ تو بردباری ایک الگ چیز ہے، اپنی ذات کے حد تک ہے، دین کے معاملے میں کوئی بردباری نہیں ہوتی، دین وہی ہے جو ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں بندے چاہیے، تو 70 صحابہ نبی علیہ السلام نے دیے، ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا نبی علیہ السلام کو پتہ تھا؟ بالکل نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ تھا۔ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو کیا آپ ایسے کرتے؟ بالکل نہ کرتے، بالکل نہ کرتے۔ اس لیے عقیدہ یہ بنانا چاہیے، ہر ایک کی ہر بات کو جاننے والا صرف اکیلا اللہ ہی ہے، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر ان صحابہ نے بھی جب شہادت کے وقت کیا کہا تھا کہ اے اللہ ہماری بات ہمارے نبی تک پہنچا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، دیکھیں بات سمجھنے کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں، آواز نبی علیہ السلام کو نہیں دی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں ہماری قوم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، نہیں، اللہ سے کہا کہ ان کو بھی پتا تھا یہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نبی کو اس کی خبر نہیں ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کہا اے اللہ ہم جس حال کے اندر ہیں اس حال کی خبر ہمارے نبی تک دے دیں۔ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر دیا۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے کے اوپر پختہ رہنے کی ضرورت ہے، اور صرف پختہ رہنے کی ضرورت نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں دوسروں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور دوسروں کی اصلاح لڑائی جھگڑے سے نہیں، غصے سے بھی نہیں۔ آپ تھوڑا کسی کو غصہ دکھائیں گے وہ آپ کو ڈبل دکھائے گا۔ اصلاح ہمیشہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اچھے انداز کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ نے یہ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے میرے نبی برائی کو اچھائی کے ذریعے ختم کریں، برائی کو اچھے طریقے سے ختم کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ تو آپ جب یہ کام کریں گے، برائی کو اچھے طریقے سے ختم کریں گے، تو جس آدمی سے آپ کی دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ لیکن یہ کام بڑے صبر والے کرتے ہیں، یہ کام صبر والے کرتے ہیں، یہ کام بڑے نصیب والے کرتے ہیں کہ برائی کو اچھائی سے ختم کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ برائی کو اچھائی سے ختم کریں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ ہاں جب صبر انسان دکھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا نوازتا ہے، صبر سے انسان بڑی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس کا آپ تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ دے دوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ بنی اسرائیل ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے، لیکن ہم نے ان کو امامت کا درجہ اس وقت دیا تھا جب انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا، جب انہوں نے صبر کر کے دیا، پھر ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، جاؤ لوگوں کو ہدایت دو، جاؤ لوگوں کو ہماری حکم کی تبلیغ کرو۔ جب انہوں نے صبر کیا تھا پھر ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا۔ یہ صبر کی معمولی چیز نہیں ہے،
تو فرمایا یہ جو بات ہے نا کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرنا، یہ صبر والا ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی ہمت والا ہوگا نا وہی کر سکتا ہے، وگرنہ ہمیں کوئی ایک بات کرے تو ہم تو فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو جو آگ بگولا ہو گیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آگ بگولا ہونے سے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک طرف یہ آگ بگولا ہو گیا، دوسری طرف دوسرا آگ بگولا ہو گیا، بس آگ لگ گئی۔ حوصلے سے کام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں احکامات بیان کریں یا قرآن مجید میں کوئی واقعہ بیان کریں، اپنی وحدانیت کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں تاکہ میرے بندے اس سے غافل نہ رہیں۔ اب وہ پھر میں بات دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احکامات بیان فرمائے سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو ماہ رمضان کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، احکامات بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احکام بیان فرمائے۔ تو درمیان میں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے، اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بڑا قریب ہوں، میں بڑا ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ پھر مجھے ہی پکاریں نا، لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پر ہی ایمان لے کے آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھے پکاریں گے، میرے پر ایمان لے کے آئیں گے تو ہدایت پائیں گے، پھر وہ راہ راست کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ تو ہوگی ماہ رمضان کی بات۔ اور ایک دوسری مثال میں نے آپ کو دی تھی واقعہ معراج کی، کہ اللہ نے واقعہ معراج بیان فرمایا، اس میں بھی پہلے اپنی وحدانیت بتائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات شریکوں سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ بعد میں ہے، پہلے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، میں شریکوں سے پاک ہوں، میں سونے سے پاک ہوں، میں اونگنے سے پاک ہوں، میں بھولنے سے پاک ہوں، میں بھٹکنے سے پاک ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں۔ تو وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور ساتھ اللہ نے تھوڑا سا آگے جا کے پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، ہر ایک ہی ہر وقت سننے والا بھی اللہ ہے اور ہر ایک کو ہر وقت دیکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو اس کے اوپر مضبوط رہیں۔ دینے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے دونوں ہی عطا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں عطا کرتا۔ انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، میں نے کس کو صرف بیٹیاں دینی ہیں، میں نے کس کو صرف بیٹے دینے ہیں، میں نے کس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینی ہیں، اور میں نے کس کو بانجھ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دینا، میں جانتا ہوں۔ قدیر، میں قدرت والا ہوں۔ اگر کسی کو میں نہیں بھی نہ دیتا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دے نہیں سکتا، قدرت میرے اندر بہت ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس علم ہے، میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اور بانجھ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی بانجھ رکھتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے بیٹے دینا۔ یہاں چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ لوگوں کو اس بات سے غلط فہمی دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، پھر اس میں پھر اور باتیں ملا جلا کے تو پھر ایک پورا نتیجہ اخذ کر کے ایک بات بنا دی جاتی ہے۔ اصل میں یہ بات پوری بات اس طرح جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ پوری بات میں بتانے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا، اور ساتھ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ یہ دین تھا، وہ علم تھا، تو اس کو پکڑ کے ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک نتیجہ اخذ کر دیا۔ قرآن مجید میں تو بے شمار جگہ پہ اللہ کا ارشاد ہے کہ رزق کون دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے،
روزی تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی کھولنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ تو اللہ نے کئی مقامات پہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے۔ رزق کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی آپ کو سنا دی کہ جن جن کو تم پکار دے وہ روزی کے مالک نہیں، روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بات تھی دین کی، علم دین کی، جو پوری بات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ پوری حدیث اس طرح تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، یہ پوری بات اس طرح تھی۔ تو اس کو پکڑ کے ایسا کھولا ہے پھر جہاں جن کو دین چاہتا ہے ملاتے ہیں۔ اصل میں وہ بات دین کی تھی، قرآن مجید کی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تھی کہ اللہ احکامات دیتے ہیں اور میں پھر آگے تقسیم کرتا ہوں، علم پھیلاتا ہوں، لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، پھر لوگ آگے بانٹتے ہیں۔ تو اصل میں بات اس طرح تھی۔ تو بہرحال ہمیں اس نظریے کے اوپر کاربند رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، اور ہمیں لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔